السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب سامعین کرام خیر و عافیت سے ہوں گے۔ سامعین کرام، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے گزشتہ 8 سبق پڑھ لیے ہیں۔ ان 8 اسباق میں ہم نے 29 حروف تہجی کے مخارج اور اسی طرح ان کی وضاحت پڑھ لی ہے، یعنی 29 حروف تہجی کے جتنے بھی مخارج ہیں وہ 8 اسباق میں مکمل ہو چکے ہیں۔ امید ہے آپ کو اسباق کی سمجھ بھی آئی ہوگی۔ اب اس کے بعد سامعین کرام، ہمارا آج کا 9واں سبق ہے۔ 9واں سبق سامعین کرام ہمارا اس بارے میں ہے کہ حروف تہجی میں مد کی کون کون سی قسمیں ہیں، کن حروف میں کون سا مد پایا جاتا ہے، تو یہ آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے۔ سب سے پہلے سامعین کرام، ہمارے پاس 2 حرف ایسے ہیں حروف تہجی میں کہ ان میں کوئی مد بھی نہیں ہوتا، ایک مد بھی ان میں نہیں ہوتا۔ اس میں ایک حرف الف ہے اور دوسرا حمزہ ہے۔ مد کی جتنی بھی اقسام ہیں، مد اصلی اور اس طرح مد فرعی، مد لازم ہوا، مد عارض، تو ان تمام اقسام میں سے کوئی ایک مد ان 2 حروف میں نہیں پایا جاتا، بلکہ یہ بغیر مد کے ہیں۔ اس کو الف پڑھا جاتا ہے اور اس کو حمزہ، الف اور اس کو حمزہ۔ دیکھیں اس میں کوئی لمبائی نہیں ہے، کھینچاؤ نہیں ہے آواز میں، تو اس لیے ان 2 حروف میں کوئی ایک مد بھی موجود نہیں۔ یہ 2 حرف ایسے ہیں۔ اس کے بعد سامعین کرام، دوسرے نمبر پر 12 حروف تہجی ایسے ہیں کہ ان میں ایک الف کی مقدار کے برابر مد کیا جاتا ہے۔ وہ 12 حروف یہ ہیں، اور ان میں ایک الف کی مقدار کے ساتھ مد کیا جاتا ہے۔ با، تا، ثا، ح، خ، را، ز، ق، و، ف، ہ اور یا۔ یہ 12 حروف تہجی اس طرح ہیں کہ ان میں صرف ایک الف کی مقدار کے ساتھ مد کیا جاتا ہے۔ ویسے تو الف کی مقدار، ایک الف کی مقدار جو ہے یہ فطری اور اصلی مقدار ہیں، اس کو مد اصلی کہتے ہیں، اور اس کو جو ہے مد کی اصلی اور فطری مقدار کہا جاتا ہے۔ مد طبعی بھی اس کو کہا جاتا ہے اور مد ذاتی بھی اس کو کہا جاتا ہے۔ اور مد اصلی کی مقدار عام طور پر سمجھ کے لیے بعض کتابوں نے یہ لکھا ہے کہ ایک بند انگلی کو کھولنا، اس پر جتنا وقت لگتا ہے یہ ایک الف کی مقدار ہے۔ با، یا کھلی ہوئی انگلی کو بند کرنا، با، یہ ایک الف کی مقدار ہے، لیکن اس کی مقدار چونکہ اصلی اور فطری ہے تو وہ تھوڑی سی پریکٹس کے ساتھ خود بخود سمجھ میں آ جاتی ہے۔ یہ اتنی کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ تو یہ 12 حروف تہجی اس طرح ہے کہ ان میں صرف ایک الف کی مقدار کے ساتھ مد کیا جاتا ہے۔ تو اب ان حروف کو صرف پڑھتے ہیں اور ان میں صرف ایک الف کی مقدار مد کرتے ہیں۔ با، تا، ثا، ح، خ، را، ز، ق، و، ف، ہ اور یا۔ یہ 12 حروف تہجی ہیں جن میں صرف ایک الف کی مقدار کے ساتھ مد کیا جاتا ہے، یعنی مد اصلی کیا جاتا ہے، مد ذاتی اور مد طبعی بھی اس کو کہتے ہیں۔ اس کے بعد سامعین کرام، 15 حروف جو ہیں یہاں پہ تعداد لکھی گئی ہے، 15 حروف تہجی ایسے ہیں کہ ان میں مد لازم کیا جاتا ہے، اور ان میں جو ہیں 14 حروف تہجی، 13 حروف تہجی ایسے کہ ان میں مد لازم حرفی مخفف کیا جاتا ہے، اور ان میں حروف مدہ کے بعد سکون اصلی ہوتا ہے، اور 2 حروف اس طرح ہیں کہ ان میں لین، حروف لین کے بعد سکون اصلی ہوتا ہے، مد حرف لین کے بعد سکون اصلی ہوتا ہے، تو اس کو مد لازم حرفی مخفف کہتے ہیں، اور ان کو مد لازم لین جو ہیں کہا جاتا ہے۔ تو مد لازم حرفی مخفف جو ہیں یہ کس کو کہتے ہیں، اس کی تعریف کیا ہے؟ جب حروف مدہ کے بعد سکون اصلی آ جائے۔ حروف مدہ کی تعریف ہم نے کل پڑھی تھی کہ الف، واو اور یا یہ حروف مدہ ہیں، الف سے پہلے زبر آ جائے، مثال پڑھی تھی قال، اور اس طرح واو سے پہلے پیش آئے اعوذ، اور اسی طرح یا سے پہلے زیر آئے رحیم،
تو الف سے پہلے زبر اس کو الف مدہ، واو ساکن سے پہلے پیش اس کو واو مدہ، یا ساکن سے پہلے زیر اس کو یا مدہ کہا جاتا ہے۔ تو مد لازم حرفی مخفف جو ہیں اس کی تعریف یہ ہے کہ حروف مدہ کے بعد حروف مقطعات میں آتا ہے۔ یہ حروف مقطعات ان حروف کو کہا جاتا ہے جو قرآن عظیم الشان کی میں صورتوں کے اوائل میں آتا ہے، شروع میں آتا ہے، جیسے سورہ بقرہ کے شروع میں آتا ہے الف لام میم، تو ان کو حروف مقطعات کہتے ہیں۔ مقطعات معنی جدا جدا علیحدہ علیحدہ حروف، یعنی الف علیحدہ، لام علیحدہ اور میم علیحدہ پڑھنے میں، تو ان کو حروف مقطعات کہتے ہیں۔ جو صورتوں کے شروع میں آتے ہیں قرآن عظیم الشان میں ان کو حروف مقطعات کہتے ہیں۔ اسی طرح کاف ہا یا عین صاد حا میم عین سین قاف، قاف نون صاد، یہ جو ہیں حروف مقطعات کی مثالیں ہیں۔ تو ان حروف مقطعات میں جن حروف میں حروف مدہ کے بعد سکون اصلی ہیں، اور ان میں تمام میں تقریباً سکون اصلی ہیں لام کے علاوہ، الف لام میم کے لام کے علاوہ، اس میں لام کے بعد میم پر شد ہے، الف لام میم، تو یہاں میم میں شد ہے، تو اس لیے لام کے علاوہ تقریباً باقی تمام حروف میں، حروف مقطعات میں حروف مدہ کے بعد سکون اصلی ہیں۔ جب حروف مدہ کے بعد سکون اصلی ہو حروف مقطعات میں تو ان میں اس کو مد لازم حرفی مخفف کہا جاتا ہے۔ مد لازم اس لیے کہ سکون اصلی ہے۔ سکون اصلی کا کیا مطلب؟ سکون اصلی کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس حرف پر اگر آپ وقف کریں یا نہ کریں، وقف کریں یا وصل کریں، ہر حالت میں یہ سکون پڑا جائے گا، ہر حالت میں یہ سکون پڑا جائے گا۔ تو اس لیے اس کو مد لازم حرفی مخفف کہتے ہیں۔ حرفی اس لیے کہتے ہیں کہ یہ مد جو ہے حرف میں ہے، مخفف کے معنی ساکن، سکون اصلی یہاں مراد ہے، اور لازم جو ہے اس کے مطلب یہ ہے کہ یہ سکون اصلی جب آ جائے تو اس کے بعد جو ہے اس پہ جو ہے طول کیا جاتا ہے اور اس کو مد لازم کہتے ہیں۔ تو یہ حروف مقطعات میں حروف مدہ کے بعد جب سکون اصلی آ جائے جو وقف اور وصل ہر حالت میں پڑا جاتا ہے تو ان کو مد لازم حرفی مخفف کہا جاتا ہے۔ اور یہ تقریباً یہ 15 میں سے 13 حروف ایسے ہیں کہ ان میں مد لازم حرفی مخفف کیا جاتا ہے، اور اسی طرح عین اور غین 2 حروف ایسے ہیں کہ اس میں مد لازم لین جو ہے کیا جاتا ہے۔ تو سامعین کرام یہ جو ہے مد لازم حرفی مخفف کی مثال ہوئی۔ اس کی جو ہے ابھی یہ تعریف ہوئی، اب اس کی مثال جو ہے سمجھے۔ مثال کے طور پر جیم ہے، ٹھیک ہے، یہ جیم جو ہے جیم یا زیر جی، تو جیم یا زیر جی میں آپ تھوڑا سوچیں کہ یہ یا جو ہے ساکن اس سے پہلے زیر ہے، جیم یا زیر جی، تو یہ یا مدہ ہوا، اور اب جیم کے بعد جو ہے میم ساکن ہے تو اس میں جو ہے مد لازم حرفی مخفف کیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور قرآن عظیم الشان میں اس کی مثال جو ہے یہ صاد والے حرف کی آپ سمجھ لیں، صاد، جیسے 23ویں پارے میں سورہ صاد شروع ہوتے ہی صاد کا حرف ہے، تو اس میں جو ہے ہم مد کرتے ہیں صاد، صاد، تو یہ مد لازم حرفی مخفف ہے۔ اب اگر آپ اس پر اگر آپ اس پر وقف کریں تو تب بھی یہ دال ساکن پڑھا جائے گا، اور اگر آپ وقف نہ کریں تب بھی یہ پڑھا جائے گا، تو اس کو مد لازم کہا جاتا ہے کہ یہ سکون جو ہے ہر حالت میں پڑھا جائے تو اس کو مد لازم کہتے ہیں۔ صاد والقرآن ذی الذکر، یہ وقف کے ساتھ۔ اب اگر بغیر وقف کے وصل کے ساتھ پڑھا جائے تب بھی یہ دال پر سکون پڑھا جائے گا، صاد والقرآن ذی الذکر، تو یہ سکون اصلی ہوا۔ تو یہ جو ہیں سامعین کرام 13 حروف میں جو ہیں یہ مد لازم حرفی مخفف ہے، اور اس میں 2 حروف مد لازم لین ہے، اور اس میں جو ہے حرف لین کے بعد سکون اصلی ہیں۔ عین دیکھو حروف لین کس کو کہتے ہیں کہ جب یا ساکن اور واو ساکن سے پہلے زبر آیا ہو، اس کو حروف لین کہتے ہیں۔ ایک یا لین ہوتا ہے، ایک واو لین ہوتا ہے۔ تو یہاں عین یا زبر آئی اور نون ساکن، تو یا ساکن سے پہلے زبر ہے تو اس کو یا لین کہتے ہیں، یا لین کے بعد سکون اصلی نون پر آیا ہوا ہے تو اس کو مد لازم لین کہتے ہیں، کیونکہ حرف لین کے بعد سکون اصلی آیا ہوا ہے تو اس لیے اس کو مد لازم لین کہتے ہیں۔ ان تمام حروف میں جو ہیں عین اور غین کے ساتھ ان میں جو ہے طول کیا جاتا ہے، اور طول کی مقدار 3 الف، بعض قراء کہتے ہیں بعض 5 الف، لیکن اکثر ان حروف میں 5 الف کے مقدار مد کیا جاتا ہے، طول کیا جاتا ہے۔ اور عین اور غین اس میں طول بھی کیا جاتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں توسط بھی جائز ہیں۔ بعض نے قصر بھی لکھا ہے لیکن قصر والا قول انتہائی ضعیف ہے۔ تو ان عین اور غین میں جو ہے طول اور توسط دونوں جائز ہے، باقی جو اوپر کے 13 حروف ہے ان میں صرف طول کیا جائے گا۔ تو ان میں 5 الف کی مقدار کے ساتھ ہم طول کرتے ہیں، ان کی ادائیگی کیسے ہوگی؟ ان تمام حروف کے جو نام ہیں ان پر دیکھو مد کے نشانات لگائے گئے ہیں تاکہ آپ کو سمجھ آ سکے کہ ان میں مد ہے۔ جیم
دال ذال سين شين صاد ضاد عين غين. یہ طول، ان میں توسط بھی ہیں. عین غین، اور آگے پھر طول ہوگا. قاف کاف لام میم نون واو. تو سامعین کرام، ان تمام حروف میں آپ دیکھیں ان میں حروف مدہ بھی ہوگا اور حروف مدہ کے بعد سکون اصلی ہوگا. ان تمام حروف میں آپ دیکھیں یا الف مدہ ہوگا یا واو مدہ ہوگا. نون میں واو مدہ ہے، دال ذال میں الف مدہ ہے، جیم میں جو ہے جیم سین شین میں اس میں یا مدہ ہے، میم میں بھی یا مدہ ہے، لام میں الف مدہ ہے، قاف کاف میں الف مدہ ہے، اور عین غین میں جو ہے مد لازم لین حرف لین ہے، اور غاد میں جو ہے اس میں بھی الف مدہ ہے. تو سامعین کرام، یہ حروف تہجی میں مد کی اقسام ہوئی کہ دو حرفوں میں کوئی مد بھی نہیں ہے. 12 حروف جو ایسے ہیں ان میں صرف الف مدہ ہیں، مد اصلی ہیں، اور اسی طرح جو ہیں 13 حروف ایسے ہیں کہ ان میں مد لازم حرفی مخفف ہیں، 2 حرف ایسے ہیں ان میں مد لازم لین ہیں. سامعین کرام، امید ہے آپ کو آج کا سبق آسانی کے ساتھ سمجھ آ گیا ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.